علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لینا، کیونکہ بہت سے لوگ خارش ہوتی ہے نا کہ کیا کہتے ہیں فلاں کا وسیلہ نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بات ہو جائے. جی بے شک اس حوالے سے بڑے مسائل چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایمان والوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کے مخالف بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں. بے شک تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہاں پر کیا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے؟ ذکر موجود نہیں ہے. تو المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. یعنی جہاں پر مطلق حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو اب کسی بھی متبرک ہستی کا قدر و منزل والی مقام والی ہستی کا وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں. یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو میں صحابہ کے عمل سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا حضرت عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو یہ روایت بھی انشاءاللہ انہی سے مروی ہے، انشاءاللہ وہ اس کے راوی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ پہلے ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب فرماتا تھا، بارش عطا فرماتا تھا. اور مزے کی بات یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے یہ. تو بخاری شریف کی روایت بخار کو تھوڑا جلدی دور کرنے والی ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پہلے تیری بارگاہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو ہمیں سیراب فرماتا تھا. یا اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما. تو یہ وسیلہ تو قرآن پاک نے بھی سکھایا اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی سکھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا، حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ وسیلہ صرف نبی کا نہیں، نبی کے علاوہ بھی جو متبرک ہستیاں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی جو متبرک ہستیاں ہیں ان کا بھی وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ کو حضرت علی المرتضیٰ والی روایت سنائی. اس کے علاوہ بہت ساری متعدد روایات ہیں انشاءاللہ. چونکہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں ایک شاہ صاحب ہیں، ان کے گھر دعا بھی کروانی ہے اور پھر وہاں سے نکلنا ہے محفل کے لیے. ڈونگو چھا کے مقام پہ محفل ہے، وہاں پر بھی جانا ہے. تو انشاءاللہ مختصراً گفتگو کی جائے گی. تو وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی جو برکات والیاں برکت والیاں ہستیاں ہیں ان کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق. یہ تو بات ہو گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی کا وسیلہ پیش کرنا. کیا اب بات ہے نا، وہی سوال آ جاتا ہے سوال ذہن میں. اب سوال ایک اور ذہن میں آ گیا کہ کیا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے کسی کو یہ مطلب تاکید کی یا کسی سے کہا کہ کسی کا وسیلہ آپ استعمال کرو؟ میں چاہوں ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے تو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ وسیلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی یہ بات مروی ہے یا کوئی اس طرح کوئی واقعہ ہے، سلسلہ ہے کہ انہوں نے خود کسی اور کے وسیلے کا کسی کو کہا ہو کہ آپ کسی کا وسیلہ جو ہے وہ مانگ سکتے ہو؟ اللہ اکبر. دیکھیں سجاد بھائی، لوگوں کی اس بات میں جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ صحابہ کی بات کر دیں تو نبی کی بات کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ لوگ ہیں کون یہ کہ دیکھیں صحابہ سے دلیل مل گئی تو کیا صحابہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کاذب بات کی، جھوٹ گڑا، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو کہ صحابہ سے ثابت ہو گیا نبی سے ثابت کرو؟ کیا صحابہ کو آپ نہیں مانتے؟ لیکن پھر بھی نبی سے ثابت کر دیتے ہیں آپ مانو، آپ ماننے والے بنے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے بھی وسیلے کے لیے کہا۔ معراج کی رات کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، 50 نمازیں تھی، 5 کیسے ہوئی ہیں؟ یہ ساری 5 جو کم ہوتی رہی ہیں یہ وسیلے سے ہی ہوتی رہی ہیں۔ اگر کوئی وسیلے کو نہیں مانتا تو وہ 50 نمازیں روز کی پڑھے، 5 پڑھ کے کہتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، ہمارے مسلک کے لوگ تو بہت بڑے نمازی ہیں، ہمارے جیسی نماز تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ابلیس صاحب کو بھول گئے آپ سے نمازیں انہوں نے زیادہ پڑھی ہیں، انہوں نے 6 کروڑ سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں، مردود کیوں ہوئی ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کے سردار بن گئے تھے، جنت میں بھی پہنچ چکے تھے۔ ابلیس وہاں سے اس کو کیوں نکالا گیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس نے تکبر کہاں پر کیا؟ حضرت آدم کے آگے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جب تک کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی نہیں دھتکارا، لیکن جیسے نبی کی تعظیم کی باری آئی وہاں پر اس نے کوتاہی کی، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 6 کروڑ سال کی عبادت کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بے ادبی گستاخی کو دیکھا اور اس کو مردود کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اگر وسیلے کو نہیں مانتے تو 50 نمازیں پڑھیں، نہیں تو وسیلے کو مان لیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ایک شخص آیا، وہ آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں صحابہ کرام جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے نبی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ بھی تو دعا کر سکتے ہیں، وسیلے کی تو چلو بات ہے، میں وسیلے کی کر رہا ہوں، لیکن وہ نبی کے پاس بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت عکاشہ کی جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھی نبی کے پاس آ گئی، تلوار ٹوٹ گئی اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لکڑی اٹھائی، وہ تلوار بن گئی۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے کمال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہو وہ مقبول، اس کا پتہ تھا۔ اب حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نابینا ہوں۔ نابینا ہو تو لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا جائز سمجھتے ہیں، نبی کے پاس جانا معاذ اللہ استغفر اللہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، مت مارے گی یہ لوگوں کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں یعنی میری بینائی یہ چلی گئی ہے، میری بینائی نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا فرما دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کو مؤخر کر دوں، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کے لیے تو بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو دعا کر دینی تھی، باقی جگہوں پہ دعا کر دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابھی آپ نے مسئلہ پوچھا یہ حل کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طریقہ بتایا، فرمایا کہ اچھے انداز سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو۔ اب یہ نبی پاک خود سکھا رہے ہیں، آپ نے کہا نا نبی پاک نے خود سکھایا، نبی پاک خود سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں باوسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتا ہوں جو کہ مہربانی کے نبی ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، جو کہ مہربانی کے نبی ہیں۔ اب یہ الفاظ حدیث پاک میں لکھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اب انہوں نے دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ اب اگلی روایت سنیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں پر میں اس لیے اس کو یہاں رکھ رہا ہوں، آگے مکمل کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ایک شخص تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آتا تو آپ اس کی حاجت کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ اب وہ بھی حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جاتا ہوں،
تو میری بات کو سنا نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ تو اب حضرت عثمان بن حنیف جو اس وقت موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سکھا رہے تھے،